السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے غزل، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے غزل کا لغوی اور اصطلاحی مطلب، اس کے علاوہ اراکین غزل، غزل کی ترکیب اور حیت کے بارے میں بات کی جائے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو نہ صرف جونیئر اردو اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ماسٹر لیول تک تمام اردو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، کیونکہ غزل کا تعارف جو ہے وہ کلاسیکی شاعری میں بھی پہلا ٹاپک ہے اور بنیادی حیثیت کا جو ہے وہ حامل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم غزل کی تعریف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ناصر کاظمی کچھ اس طرح سے لبِ گویا ہیں۔ کہتے ہیں کہ غزل قافیہ پیمائی ہے ناصر، یہ قافیہ پیمائی ذرا کر کے تو دیکھو۔ وہ اس لیے طنز کا پہلو لیے ہوئے یہ شعر کیونکہ غزل صرف قافیہ ماپنے کا نام ہی نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس کے لغوی معنی کی تو غزال عربی میں ہرن کو کہتے ہیں، اور بوقت خوف یا شکار کے وقت ہرن کے منہ سے نکلنے والی دردناک پکار کو غزل کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ آواز جو دل سے نکل رہی ہو اور اپنے اندر درد اور سوز لیے ہوئے ہو، اس کو غزل کہا جائے گا۔ فارسی میں غزل کی تعریف میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: سخن از زنان گفتن یا سخن با زنان گفتن، اور اس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنے یا عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا بھی غزل کے معنی میں آتا ہے۔ عرب شعراء جب اپنی محبوباؤں کا سراپا کھینچتے یا ان کے حسن و جمال کی تعریف بیان کرتے یا اس سلسلے میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل کہا جاتا، اور جو بات وہ بیان کرتے یا جو اشعار وہ کہتے اس کو ایسے اشعار کو غزل کہتے تھے۔ اور بڑھتے ہیں اس کے موضوعات کی طرف۔ ابتدا میں غزل کا موضوع جو تھا وہ صرف حسن و عشق ہی ہوتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں ہر طرح کے مضامین شامل ہوتے گئے، اور آج کی غزل اور کوئی بھی موضوع آج کا ایسا نہیں ہے جو آج کی غزل میں شامل نہ ہو۔ غزل مصرع جو ہے وہ اس کے لغوی معنی دروازے کے ایک پٹ کے ہیں۔ جس طرح دو پٹ ملنے سے، دو برابر حصے ملنے سے ایک گیٹ یا دروازہ بنتا ہے، اسی طرح دو مصرعوں کے جڑنے سے ایک شعر تکمیل پاتا ہے۔ مصرعوں کے الفاظ کے حرکات و سکون کے برابر ہونے کو وزن کہا جاتا ہے، اور باقی غزل کے جو اراکین ہیں ان میں قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع شامل ہیں۔ چلیے ان کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو بنیادی چیز ہے غزل میں وہ قافیہ ہے، جس سے ردھم اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے غالب کی یہ بہت ہی مشہور غزل ہے: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں نثار ہوتا، تجھے کیا بتائیں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ تو قافیہ کے لفظی مطلب کی طرف بڑھیں تو قافیہ لفظ کفو سے ہے، اور کفو کا معنی پیروی کرنے کے ہیں، اور یہ اصطلاحی معنی کی طرف آئیں تو یہ وہ الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو ہر شعر کے آخر میں موجود ہوتے ہیں اور تھوڑے سے بدلاؤ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس غزل میں وصال یار، انتظار، نظار، بار اور بادہ خوار جو ہیں وہ قافیہ ہیں۔ اگلا رکن جو ہے غزل کا وہ ردیف ہے۔ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی میں یہ وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو ہر شعر کے آخر میں بنا کسی تبدیلی کے، بنا بدلاؤ کے ہو بہو دہرائے جائیں۔ ایسے الفاظ کو یا لفظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ جیسے اس غزل میں لفظ ہوتا یہ ردیف ہے، اور یہ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر کے آخر میں موجود ہے۔ اور اگلا رکن جو ہے وہ مطلع ہے۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی یا نکلنے کی جگہ کے ہیں، اور اصطلاحی معنی اس کے یہ ہیں کہ یہ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ اب
شعر تو کوئی بہت سارے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جیسے اس پہلے شعر کو دیکھیے، اس میں دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے، مثال یار اور انتظار، اسی طرح ردیف بھی موجود ہے، ہوتا ہوتا۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع کے لغوی معنی قطع کرنے، کٹنے یا ختم ہونے کے ہیں، اور اصطلاحی معنوں میں یہ غزل کے ایسے شعر کو مقطع کہا جاتا ہے جو غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہو، اور اس کے لیے شرط یہ ہے مقطع ہونے کے لیے کہ اس میں شاعر کا تخلص لازمی موجود ہو۔ اگر اس میں شاعر نے اپنے نام کا وہ حصہ استعمال نہ کیا ہو جو وہ نظم و غزلوں میں استعمال کرتا ہے، صرف اسے آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے۔ جیسے اس مثال کے طور پہ دی گئی غزل میں یہ مقطع ہے: یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ جی، مطلع اور مقطع کے علاوہ باقی جتنے اشعار غزل میں موجود ہوں ان کو فرد کہا جاتا ہے۔ فرد کے معنی تنہا شعر کے بھی ہیں۔ جی، یہ ہو گئے غزل کے اراکین۔ اس کے علاوہ مطلع اول، غزل کا جو پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں وہ مطلع اول کہلائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور شعر بھی اسی ترکیب پہ ہو کہ جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، چاہے وہ دوسرے نمبر پہ آئے، چاہے غزل میں کسی اور نمبر پہ وہ آ رہا ہو، اس کو حسن مطلع یا مطلع ثانی کہا جاتا ہے، زیب مطلع بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور غزل کا وہ شعر جو سب سے اچھا اور سب سے یعنی کہ جو بہترین شعر ہو غزل کا، اس کو بیت الغزل، شاہ بیت یا حاصل بیت کہا جاتا ہے۔ وہ بحر یا وہ ردیف اور قافیہ جس کی غزل میں پابندی کی گئی ہو اس کو غزل کی زمین کہا جاتا ہے۔ جی، جو غزل کے اردو کے 4 مشہور غزل کو شاعر ہیں، شعراء ہیں، وہ ان کو غزل کے عناصر اربع کے طور پہ جانا جاتا ہے، جیسے حسرت، فانی، جگر اور اصغر گونڈوی، یہ غزل کے عناصر اربع کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ غزل کی ابتدا جو ہے وہ فارسی سے ہوئی، فارسی کے شاعری کے اثر سے اردو میں بھی غزل گوئی کی ابتدا ہوئی۔ امیر خسرو کو اردو کا پہلا غزل گو شاعر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ اردو مثنوی کی روایات اور اردو غزل کو شعراء کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اردو مثنوی کو شعراء بھی جو ہیں ان پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ بیسٹ آف لک، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔